الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین۔ میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں، آج کا دن جیسا کہ آپ کے علم کے اندر ہے، محرم کے اندر نبی کا دن ہے، 9 محرم ہے۔ اس کے اندر پچھلے 8-10 دن سے آپ کے سامنے واقعات بھی بیان ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، خود بھی ہماری جستجو اور تجسس ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ دیندار طبقہ ہے، وہ واقفیت رکھتا ہے اس بات کی کہ جو ہمارے ان دنوں میں یا مخصوص ایام کے اندر جو واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کا ہم الحمدللہ علم بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے۔ اور جو واقعات ان دنوں ہوئے، جیسا کہ یاد رکھیں محرم کا جو تعلق ہے وہ قمری مہینوں کے ساتھ ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا ہمیں واقفیت اس پہ بھی رکھنی چاہیے۔ ایک شمسی مہینے ہوتے ہیں جیسے اپنا جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون وغیرہ، اور اسی طریقے سے مسلمان جو اپنے ہاں ترجیح دیتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ ہمارے اسلام کے اندر جو سال کا آغاز ہوتا ہے وہ محرم سے ہوتا ہے، اور کچھ فرق ہے ہمارے اندر اور مغربی لوگوں کے اندر۔ اس فرق کو بھی ہم سمجھے تھوڑا سا۔ جس وقت ان کا سال شروع ہوتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں ہم کوئی شمسی یا قمری مہینوں کا کوئی فرق نہیں رکھتے، ہم ان کا کوئی فرق نہیں رکھتے۔ وہ بھی ہمارے مہینے ہیں، یہ بھی ہمارے مہینے ہیں۔ بات سمجھیے نا جی۔ بہت ساری چیزوں کا جو تعلق ہے وہ ہمارے عبادات کے اندر سورج کے ساتھ ہے، بہت ساری چیزوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ جیسے آج کا دن ہے، اس میں روزہ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ رکھو، 10ویں کے ساتھ 9ویں کے یا 11ویں کا۔ تو جب ہم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کی ابتدا اور غروب اپنا شمس کی جو ہے اس کا تعلق شمس کے ساتھ ہے۔ تو اہل اغیار جو ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہمارا ان کے درمیان ہم کو فرق رکھتے ہیں۔ ہماری عبادات کا تعلق سورج سے بھی ہے، ہماری عبادات کا تعلق چاند سے بھی ہے، دونوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جس وقت ہمارا سال شروع ہوتا ہے اور اہل مغرب کا جو سال شروع ہوتا ہے اس میں فرق ہے۔ ہمارا سال، ان کا جب سال شروع ہوتا ہے وہ بہت خوشیاں مناتے ہیں اور بہت جو ہے نا وہ غیر شرعی حرکات کرتے ہیں، یعنی تو جن کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، بدقسمتی سے مسلمان بھی ان کے ان کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور مسلمان کا جو اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ چونکہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے، جیسے ہمیں یہ پتہ ہے، جیسے ہمیں یہ علم ہے
کہ حضرت امام حسین کی شہادت 10ویں محرم کو ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حضرت امام عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہوتی ہے، حضرت امام حسین کی شہادت 10ویں محرم کو، اور حضرت امام عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 1 محرم کو۔ سال شروع ہونے کا جو پہلا دن ہے اس میں حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے۔ ان شہادتوں کے اوپر ہمارا جو رد عمل ہے، یاد رکھیں ہم اللہ کے نبی کے حکم کے تابع ہیں، ہماری شریعت نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کے اوپر ہمیں یہ علم نہ ہو یا اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو۔ نہیں، اللہ کے نبی نے اور شریعت محمدیہ نے ہر بات کو کھول کھول کے رکھ دیا ہے کہ تم نے کیسے کیسے اپنی زندگی کے اعمال گزارنے ہیں۔ ہمیں ان شہادتوں پر اور جتنے بھی نقصانات ہوئے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، ان کے اوپر رد عمل دینے کا طریقہ بھی ہمیں شریعت نے بتلایا ہے، جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اب ہجری اور شمسی کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ فرق بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں بنیادی چیزیں بھی آپ کو بتاؤں تاکہ ممبر رسول کا جو حق تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ یہ جو شمسی مہینے ہوتے ہیں، جنوری، فروری، ان کی ابتدا ان کو عیسوی کہتے ہیں، عیسوی، جیسے آج کل 2023 چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت 2023 ہو چکی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 2023 ہو چکی ہے۔ کن کی عمر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور جو ہجری ہے وہ چل رہا ہے 1445۔ 1445 اس ہجری کا جو آغاز ہے وہ بھی میرا امام عمر کرتا ہے، یعنی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی ہے، ہجرت کے آغاز سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجری کا آغاز کیا تھا۔ یہ جو ہجری ہے 1445، اس کا آغاز حضرت امام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ یہ کریڈٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بہت بڑا امام ہے، بہت بڑا۔ آج ان کی شہادت میرا موضوع نہیں ہے، آج میرا موضوع 9ویں 10ویں محرم ہے۔ 10ویں محرم کے اندر میرے عزیز ساتھیوں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، جب تذکرہ شہادت حسین کا آتا ہے تو اس کو شریعت کے تناظر میں ہم دیکھیں گے، شریعت کے تناظر میں۔ اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہماری تربیت کی، ہمیں علم دیا، ہمیں قرآن حدیث کی پڑھنے کا سلیقہ بتایا۔ عبور تو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اور ہمارے بزرگوں میں اس وقت حضرت مولانا عبدالرؤف ملک صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، تربیت فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بیٹا اس بات کا خیال رکھو، ترتیب بناؤ، اس طرح کرو۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو صحت دے۔ ایک بہت بڑے بزرگ، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کا ریفرنس میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو تاریخ
کے بانی اول سمجھے جاتے ہیں۔ تاریخ دیکھیں، حضرت شہادت حسین کا جو شہادت کا تذکرہ ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بہت بعد کا واقعہ ہے نا۔ اس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے۔ جتنے واقعات مورخین نے لکھے ہیں، اور تاریخ کا جو بانی ہے ہمارا، اس کا نام ہے حضرت ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، یہ تاریخ کے بانی تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کی بہت بڑی تاریخ کی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں، مقدمہ بھی اس کا نام ہے مقدمہ ابن خلدون، اس کے اندر بڑی بڑی تحقیقی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو انسانی عظمت ہے، انسان کی عظمت بہت اوپر تک جو مشہور واقعات ہو جاتے ہیں، جو مقبول واقعات ہو جاتے ہیں، یہ تاریخ کا ایک قاعدہ بنا رہے ہیں۔ علامہ ابن خلدون تاریخ کا ایک قاعدہ بناتے ہوئے لکھتے ہیں، جو واقعات بڑے مشہور ہو جاتے ہیں اس کے اندر جو ہے پھر کچھ نہ کچھ جو ہے نا افسانوی معاملات بھی داخل ہو جاتے ہیں، جو واقعات مشہور ہو جاتے ہیں، جو واقعات مقبول ہو جاتے ہیں۔ اور مغربی تہذیب کا اور مغرب کا بہت بڑا شاعر، جسے آج کل ہماری تہذیب یافتہ، جدید تہذیب یافتہ کے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس مغربی شاعر کا نام تھا گوئٹے۔ وہ بھی اپنے شعر کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ جو الفاظ لکھتا ہے تو علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اس شعر کا ترجمہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی عظمت کی حقیقت جو ہے اس کی انتہا، تھوڑی سی توجہ طلب بات ہے، 5-10 منٹ کی بات ہوتی ہے۔ گوئٹے جو شاعر ہے نا مغرب کا، انگریز شاعر، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا آزاد صاحب لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسانی عظمت کی حقیقت کی انتہا افسانہ ہے، افسانہ ہے۔ یہ وہ شاعر لکھتا ہے۔ ہمارا جو شہادت حسین کا واقعہ ہے، اس کے اندر دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ کائنات کے اندر جتنے حادثات ہوئے ہیں، جتنے نقصان اسلام کو ہوئے ہیں، عظیم ترین نقصان شہادت حسین ہے۔ آج 1445 ہجری ہے، اور غالباً جب یہ واقعہ ہوا تو کم از کم 1400 سال کے اندر 1400 محرم تو آئے ہوں گے، یعنی 1400 سالوں میں 1400 محرم آئے ہیں۔ کوئی محرم ایسا نہیں گزرا جس میں شہادت حسین تازہ نہ ہو۔ کوئی آنکھ، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آنکھیں اشک بار ہوئی ہیں اس شہادت کے اوپر، ایک سمندر، ایک تالاب، ایک جو ہے نا دریا، ایک سمندر بنتا ہے۔ بہت المناک واقعہ، بہت المناک واقعہ۔ میرے عزیز دوستوں، میں نے یہ ایک چھوٹی سی بات عرض کی تھی شروع میں، ہم نے تمام چیزوں کو شریعت کے تناظر میں دیکھنا ہے، کیونکہ میں ماننے والا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میں ماننے والا ہوں اسلام کا۔ میں نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں ہر وہ بات، ہر وہ کام کروں گا۔ اللہ کے نبی کا بیٹا فوت ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر جو ہے نا گوشہ فوت ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ بیٹا فوت ہوا نا میرے بھائی، لیکن اللہ کے نبی کے منہ کے چہرے مبارک
اور لب مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ یہ ہیں: بے شک میرا دل غمگین ہے، بے شک میری آنکھ اشک بار ہے، لیکن میری زبان سے وہ بات نکلے گی جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ نوا نہیں کیا۔ ہر ایک آدمی کو اپنے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، میرے نبی کو بھی جو نا انہوں نے بھی مانگا، ہر نبی نے مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا دے۔ زکریا علیہ السلام کیا کہتا ہے؟ یا اللہ مجھے بیٹا دے۔ قرآن گواہ ان باتوں کا۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوگا دردناک، نقصان جو بھی ہو، شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اس طریقے سے اس کا، بلا شبہ 10ویں محرم کے اندر شہادت حسین ہوتی ہے، اور بھی بہت سے واقعات ذکر ہوتے ہیں اس دن کے اندر۔ جو اتھینٹک ایک واقعہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات اس نے پائی، بحر کلثم سے نکلا، شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا، وہ دن 10ویں محرم کا تھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی جو ہے نا روایات آتی ہیں جو بخاری میں تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی روایات آتی ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب سمندر سے طوفان سے فارغ ہوتی ہے، وہ دن 10ویں محرم کا تھا۔ جب نوح علیہ اپنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلتے ہیں، وہ دن 10ویں محرم کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آتش قضا سے فارغ ہوتے ہیں، وہ دن 10ویں محرم کا تھا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے جب وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب اللہ نے جنت سے ان کو بھیجا اور دنیا میں آئے اور انہوں نے توبہ کی اللہ کے بتائے ہوئے عمل سے، تو جس دن ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ دن 10ویں محرم کا تھا۔ جو واقعہ بخاری شریف کے اندر آیا ہے اس کا کوئی انکار نہیں، کیونکہ اس کو نقل کرنے والے صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہے۔ باقی کے جو واقعات ہیں ان کی تصدیق نہیں ہے، نہ ان کی تنکیر ہے۔ ہم انکار نہیں کرتے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر واقعات ہیں ٹھیک تو الحمدللہ ٹھیک ہے، کوئی حق نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 10ویں محرم میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، صرف 10ویں محرم ہی ایسا دن نہیں ہے کہ جس کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، تاریخ کے آئینے میں دیکھیں، تاریخ کی کتب اٹھا کے دیکھیں، قرآن حدیث کو اٹھا کے دیکھیں، صحیح ستہ بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد سنن ماجہ ابن نسائی کو اٹھا کے دیکھیں۔ اور بھی بہت سے دنوں میں، سفر کے اندر، ربیع الاول کے اندر، ربیع الثانی کے اندر، جمادی الاول کے اندر، جمادی الثانی میں، رجب میں، شعبان میں، رمضان میں، شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذی الحجہ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جس سے اسلام کو نقصان پہنچا، جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ تاریخ اس سے واقعے سے بھری پڑی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، یاد رکھیں، میں نے جیسے پہلے عرض کی، کوئی آنکھ ایسی نہیں جو اشک بار نہ ہو، یہ نقصان ایسا نہیں ہے پچھلے 1400 سال سے ہم بھگت رہے ہیں۔ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ اس تناظر میں شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم ان واقعات، یعنی محرم کے اندر 2 بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ پہلا واقعہ یکم محرم میں امام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا واقعہ ہوتا ہے، 10ویں محرم میں امام حسین کا واقعہ ہوتا ہے۔ بالکل یہ بڑے واقعات ہیں۔ ہمیں شریعت یہ کہتی ہے، یاد رکھیں، جس انداز میں یہ واقعات یہاں پر ان کے تناظر میں جو رد عمل آتا ہے، وہ رد عمل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، قطعاً نہیں دیتی۔ شریعت نے متعین کر دیا ہے، اگر تمہیں کسی کے مرنے پر سوگ کرنا ہے تو 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ جو سوگ اجتماعی ہے وہ تو 3 دن ہے، باقی انفرادی طور پر ساری زندگی بندہ یاد رکھتا ہے کہ یار میری ماں کو فوت ہوئے 10 سال ہوئے، میں آج تک پریشان ہوں، میرے بیٹے کو فوت ہوئے 20 سال ہو گئے، میرے دادا کو فوت 40 سال ہو گئے۔ بھائی وہ تو انسان ساری زندگی رکھتا ہے،
لیکن اجتماعی سوگ کی صورت شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہم نے وہ کام کرنا ہے جو میرے نبی نے کیے. اللہ کا نبی فرماتا ہے محرم کے اندر جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی نے 2 کام کرنے کا حکم دیا ہے محرم کے اندر. ہمیں پوری قرآن حدیث پورے حدیثوں اٹھا کے دیکھ لیں. ایک کام اللہ کے نبی نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے 10ویں کا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم روزہ رکھتے ہیں. ہاں جی، یہ بھی یاد رکھیں ایک اہم پوائنٹ جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ شریعت کو دیکھیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس سے ہمیں نجات ملنی ہے. اللہ کے نبی نے 2 کام کرنے کا حکم فرمایا محرم کے اندر، تیسرا کسی کام کا حکم نہیں ہے. ایک کام اللہ کے نبی 10ویں کا روزہ رکھتا ہے. اللہ کے نبی یہ بات وہ کام جو اللہ کے نبی کی نبوت کے احکامات آنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اوپر اس وقت کے لوگ اچھے کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی کرتے تھے. اور اس کو وہ کام جو اچھے تھے، جن کا ٹکراؤ اسلام کے ساتھ نہیں تھا، وہ اسلام کے آنے سے پہلے کے تھے، اللہ کے نبی نے خود بھی کیا، اسلام آنے کے بعد بھی اللہ نے اس کو جاری رکھا. ان میں ایک کام یہ 10ویں کا روزہ ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتا ہے، آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی کے جذبات کا، اللہ کے نبی کے مائنڈ کا، اللہ کے نبی کی سوچ کا. ہمیں اس کی طرف جانا ہے. اللہ کے نبی عبادت کے اندر بھی یہ لفظ بولتا ہے کہ یہودی 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، میں ان سے مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہتا، لہذا میں اپنے امتیوں کو کہتا ہوں آج کے بعد 10ویں کے ساتھ یا 9ویں کا روزہ رکھنا یا اس کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھنا. آپ یہ دیکھیں، آپ مائنڈ دیکھیں، نبی کا ذہن دیکھیں، نبی کا ذہن دیکھیں. وہ کہتا ہے میں اس عبادت کے اندر بھی اس کی تشبہ اختیار نہیں کرنا چاہتا. اور حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میرا نبی عبادات کے اندر ان سے تشبیہ کرنا گوارا نہیں کرتا، اور میں اپنی تہذیب کو قربان کر کے بیٹھا ہوں ان کے پیچھے. انگریز یہ کہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، تو آج یہ کہتا ہے تو کل یہ کہتا ہے، فلاں وقت یہ کہتا ہے. کیا بکواس ہے. مجھے میرے نبی کی تہذیب پسند ہے، مجھے میرے نبی کے اعمال پسند ہے، مجھے میرے نبی کی ثقافت پسند ہے. میرا جو نبی کہے گا میں اسی کے اندر چلوں گا. میرا نبی عبادت کے اندر اس کے ساتھ تشبیہ دینا پسند نہیں کرتا، میں تہذیب اس کے پیچھے لے کے بیٹھا ہوں. علامہ اقبال کہتا ہے کس کے پیچھے جاتے ہو؟ جہاں مغرب بھی سورج بھی جا کے اندھا ہو جاتا ہے، مغرب میں سورج اندھا ہو جاتا ہے نا شاہد بھائی. علامہ اقبال کہتا ہے میں اس کے پیچھے چلوں. جن لوگوں کے اندر علامہ اقبال نے پوری زندگی لگائی، پوری زندگی گزار کے آیا، جب آگے برے صغیر میں بیٹھتا ہے تو تجزیہ کر کے کہتا ہے کہ میں ان کے پیچھے چلوں جہاں سورج بھی جا کے غروب ہو جاتا ہے. انہوں نے روشنی کیا دینی ہے لوگوں کو. یاد رکھیں میرے دوستو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس تہذیب کے اوپر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تہذیب ایسی نہیں ہے. آج دیکھیں، تھوڑا سا دیکھیں تہذیب اور کلچر کو دیکھیں. ہماری تہذیب میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، بڑا آج کل میڈیا پہ چل رہا ہے، بڑا آج کل میڈیا پہ چل رہا ہے. بھاولپور یونیورسٹی میں یہ ہو گیا، بھاولپور یونیورسٹی میں یہ ہو گیا، سیکورٹی انچارج پکڑا گیا، 5,500 لڑکیوں کی ویڈیو سامنے آ گئی. میں اپنی تہذیب کو اختیار نہیں کروں گا اس وقت تک میں اندھا بھی رہوں گا، بغیرت بھی رہوں گا. بھاڑ میں جائے ایسی تعلیم. ہماری تہذیب، ہماری ثقافت یہ کہتی ہے، میں بتاتا ہوں ہماری تہذیب تعلیم کے بارے میں کیا کہتی ہے. ذی الحجہ کا مہینہ آپ کے سامنے گزرا، پاکیزہ عبادت، پاکیزہ اعمال، پاکیزہ کام. فرمایا جو حج کر کے واپس آئے پورے تقاضوں کے ساتھ، جب واپس آتا ہے اللہ تبارک تعالی حاجی کو ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. اتنے بڑے عمل کے اندر ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں شریک ہوتا ہے. انتہائی توجہ سے سنے بات کو، وقت اتنا نہیں ہوتا کہ باتوں کی تفصیل بیان کی جائے، یہاں تو وہ اشارے کیے جا سکتے ہیں. ایک صحابی نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا ہے. اللہ کے نبی اس سے پوچھتا ہے
اہل و عیال کے بارے میں کیا کر کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میری بیوی حج پہ چلی گئی ہے، میں جہاد کے اندر شریک ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تمہاری بیوی حج پہ گئی؟ ہاں، محلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حج پہ چلی گئی۔ جہاد کتنا بڑا عمل جس کے اندر میرا نبی خود شریک ہے۔ فوراً اس صحابی کو کہتا ہے فوراً چلے جاؤ، جہاد چھوڑ دو، خبردار تمہاری بیوی نامحرم کے ساتھ حج نہیں کر سکتی۔ بڑی جرت کی بات ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو پورا پورا مہینہ ہاسٹلوں میں چھوڑتے ہیں، بڑی جرت کی بات ہے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر میں برداشت کر سکتا ہوں تو کرتے رہے۔ ہاں جی، کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، محسوس نہ کرنا، کہنے والا تو یہ بھی کہہ سکتا ہے مولوی صاحب کون سی تہذیب ثقافت کی بات کرتے ہیں، ہم اور بھی بہت کچھ برداشت کر رہے ہیں، ہم بجلی کا بل بھی برداشت کر رہے ہیں، ہم جو ہے پٹرول مہنگا بھی برداشت کر رہے ہیں، ہم ڈالر جو ہے وہ بھی مہنگا برداشت کر رہے ہیں، ہم ایسے حکمرانوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں، ہم جو ہے کاروبار کے اندر سود کو بھی برداشت کر رہے ہیں، ہم جھوٹ کو بھی برداشت کر رہے ہیں، ہم غصب کو بھی برداشت کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک چیز برداشت کر لیں تو بڑی جرت کی بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔